CCG چونگ کا مبینہ پولیس مقابلہ 12 سالہ بچی کے ساتھ گینگ ریپ کرنے والے ملزم ہلاک ہو گئے۔ ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والے ملزمان میں شعیب اور زبیر شامل ہیں۔ انتظامیہ نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دال چنا اسپیشل 20 روپے سستی، نئی قیمت 275 روپے فی کلو مقرر۔ دال ماش دھلی ہوئی 40 روپے کمی کے بعد 410 روپے فی کلو کی ہو گئی۔ دال مونگ کی قیمت میں 60 روپے کمی، نئی قیمت 325 روپے فی کلو مقرر۔ بیسن 30 روپے سستا، نئی قیمت 270 روپے فی کلو ہو گئی۔ کالا چنا موٹا 20 روپے سستا، نئی قیمت 260 روپے فی کلو مقرر۔ سفید چنا 15 روپے کمی کے بعد 295 روپے فی کلو ہو گیا۔ پنجاب حکومت 3 دہائیوں بعد مقامی بینک قرضوں کے بوجھ سے آزاد۔ پنجاب حکومت نے گندم اور سبسڈی کا 675 ارب کا قرض مکمل ادا کر دیا۔ عوام کی 25 کروڑ روپے یومیہ سود سے جان چھوٹ گئی۔ نیشنل بینک کو 13.8 ارب روپے کی آخری قسط کی ادائیگی مکمل۔ قرض کی بروقت ادائیگی سے ماہانہ 50 کروڑ روپے سود کی بچت ہوگی۔ پنجاب کو مالی خود مختاری حاصل، وسائل اب فلاحی منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ مونسون کا چھٹا سپیل بارش سے شہر میں جل تھل، 1 گھنٹے کی بارش نے نشیبی علاقوں کو ڈبو دیا۔ چبرجی، نیلا گنبد، لکشمی چوک سمیت متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ سب سے زیادہ 86 ملی میٹر بارش پانی والا تالاب کے علاقے میں ریکارڈ کی گئی۔ لکشمی چوک میں 83 ملی میٹر، گلبرگ میں 60 ملی میٹر، نستر ٹاؤن میں 78 ملی میٹر اور چوک ناخدا میں 57 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بارش سے نہ صرف گرمی کا زور ٹوٹ گیا بلکہ کئی دنوں سے ہب سے پریشان شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے مزید بارش کی نوید سنا دی۔ بارش نے ٹریفک پولیس کی کارکردگی کا بھی پول کھول دیا۔ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کے تمام دعوے پانی میں بہہ گئے۔ مسلسل بارش کے بعد عام سڑکوں مار روڈ، جے روڈ اور بھاٹی چوک کے اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ایمبولینسز پھنسنے سے مریض الگ پریشان رہے۔ کئی علاقوں میں وارڈنز صورتحال دیکھ کر غائب ہو گئے۔ شہریوں نے ٹریفک پولیس کی ناقص کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر بار بارش کے بعد یہی حال ہوتا ہے مگر کوئی سیکھنے کو تیار نہیں۔ مقبول احمد گوندل آڈیٹر جنرل آف پاکستان مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی جانب سے بھجوائی گئی سفارشات کی منظوری دے دی۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ خان کی زیر صدارت تنظیمی اجلاس ضمنی انتخابات کے لیے ممکنہ پارٹی امیدواروں کے 3 ناموں پر غور۔ پارٹی امیدواروں کی سفارشات تحریری طور پر پارٹی صدر نواز شریف کو بھجوائی جائے گی۔ NA 129 لاہور، NA 66 وزیر آباد اور PP 87 میاں والی پر ضمنی انتخابات 18 ستمبر کو ہوں گے۔ PTI ضمنی الیکشن سے بھاگ چکی، ان کو نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا۔ ضمنی انتخابات میں ٹکٹ دینے کا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی ایک سیٹ پر 15 امیدوار ہیں۔ پارلیمانی بورڈ کسی موضوع امیدوار کی منظوری دے گا۔ پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ جلد ہوگی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی GM سکندر مرحوم کی رہائش کا آمد۔ GM سکندر کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ سابق بیوروکریٹ GM سکندر کی 39 سالہ گراں قدر خدمات کو سراہا۔ بولے تعلیمی، انتظامی اور سماجی شعبوں میں GM سکندر کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور ہفتہ مینارٹی کے سلسلے میں انٹرفیتھ پیس اینڈ ہارمنی کانفرنس۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے رمیش سنگھ اروڑہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اقلیتیں مکمل طور پر محفوظ ہیں۔
پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہفتہ مائنورٹی کا مقصد انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کو فروغ دینا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے وجود کا خواب دیکھا جسے قائد اعظم نے عملی شکل دی۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں اقلیتوں سمیت تمام پاکستانیوں کو آزادی کا یقین دلایا۔ کمشنر لاہور ڈویژن کے لیے 2 نام زیر غور۔ ذرائع کے مطابق سیکرٹری انڈسٹریز عمر مسعود یا کمشنر فیصل آباد مریم خان کو کمشنر لاہور لگانے کا امکان۔ زید بن مقصود کے سبکدوش ہونے کے بعد کمشنر لاہور کا عارضی چارج ڈی سی لاہور موسیٰ رضا کے پاس ہے۔ گندم کی کاشت سے پہلے حکومت پنجاب متحرک۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پیداوار میں اضافے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ پنجاب میں گندم کی بوائی سے قبل زرعی مداخل کی لاگت میں کمی کے لیے اقدامات کا حکم۔ گندم کی بوائی سے قبل کھاد کی وافر دستیابی یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ گندم کی کاشت سے قبل 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے کی تجویز پر اتفاق۔ مریم نواز بولی گندم کی کاشتکار کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، حکومت پورا ساتھ دے گی۔ سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال پروگرام کا دائرہ کار گاؤں کی سطح پر لے جانے کا فیصلہ۔ منصوبہ میں شہر کی 12 فٹ چوڑی سڑکیں بھی شامل۔ 126 ارب روپے سے سڑکوں کی بحالی و مرمت کا کام شروع کیا جائے گا۔ وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد برت کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ منصوبہ میں صوبہ بھر کی روڈ بحالی کی 1942 اسکیمیں شامل۔ 4903 کلومیٹر روڈز کی بحالی کی جائے گی۔ صہیب برت بولے پنجاب کے ہر شہری کو بہترین سفری سہولیات دینے کی جانب گامزن ہیں۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ کمرشل علاقوں میں ستھرا پنجاب پروگرام کی دوسری شفٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ ذیشان رفیق بولے مصروف مراکز میں صفائی برقرار رکھنے کے لیے اضافی اقدامات ضروری ہیں۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو ہر ممکن وسائل کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ تجرباتی مرحلہ گزر گیا، ستھرا پنجاب کو اب سسٹم میں تبدیل کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر کی سی ای اوز کو ہر گاؤں میں ویسٹ انکلوزر بنانے کی ہدایت۔ اندرون شہر میں پارکنگ مسائل کے حل کے لیے پنجاب حکومت کا اقدام۔ پنجاب حکومت کے قائم کردہ لہر اتھارٹی نے مزید پارکنگ پلازے بنانے کا پلان تیار کر لیا۔ نیلا گنبد انارکلی اور ٹلنٹن مارکیٹ مال روڈ پارکنگ پلازہ منصوبے کی منظوری۔ ناصر باغ میں بھی زیر زمین پارکنگ پلازہ بنانے کا فیصلہ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں منظوری دی گئی۔ تینوں منصوبے رواں مالی سال میں شروع کیے جائیں گے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت پنجاب صاف پانی کمپنی کے بورڈز آف گورنرز کا اجلاس۔ پنجاب صاف پانی کمپنیوں کو اتھارٹی میں ضم کرنے کی منظوری۔ کمپنیوں کے اتھارٹی میں انضمام سے تمام اثاثے اتھارٹی کو منتقل کیے جائیں گے۔ گزشتہ بورڈ اجلاس کے منٹس کی منظوری بھی دی گئی۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق 963 واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کا منصوبہ لایا جا رہا ہے۔ پلانٹس کو شمسی توانائی پر منتقل کر کے وسائل کی بچت بھی کی جائے گی۔